جو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اپنائیں گے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی بنائیں گے، آپس میں محبت والی، دلوں میں اطمینان اور چین سکون والی، دعاؤں کی قبولیت والی، مقدر کی روزی حلال برکت والی، آسانی کے ساتھ ملنے والی، اور جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے تو اللہ سے کہہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے کام بنا دے۔ ایسی پاکیزہ زندگی اللہ جو بنائیں گے وہ پورے دین کے راستے سے اور حقیقی دین کے راستے سے بنائیں گے۔ مرنے بعد کی جنت کی شکل میں اور اپنی رضا کی شکل میں جو بڑی کامیابی دیں گے، جس کے بعد کبھی ناکامی ہوگی، وہ بھی صرف دین ہی کے راستے سے دیں گے۔ اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جو ہماری اطاعت سے اور ہمارے ذکر سے اور ہمارے احکامات سے منہ موڑ کر زندگی گزاریں گے، فرمایا ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی زیادہ وسائل کے کیوں مالک نہ ہو، لیکن زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ جینے کے بجائے مرنے کو پسند کریں گے اور یہ خودکشیاں کریں گے، یہ دنیا کی زندگی کو تنگ بنائیں گے، اور قیامت کے دن فرمایا اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں تو بینا تھا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس میں ہماری نشانیاں آئی، ہمارے احکامات آئے، تم نے ان کو بھلا دیا، آج کے دن تم کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اسی لیے جو جہنم سے یہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو۔ اس لیے میرے دوستو، بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے اور پوری امت کو اور امت کے راستے سے انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے دنیا اور آخرت کے بنانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین اسلام کا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چھوٹی زندگی اور مرنے کے بعد کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بنانے کے لیے اللہ نے دین اسلام اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ جو اسلام کے علاوہ اور راستے پر چل کر آئے گا اس کی آخرت بھی اجڑ جائے گی اور آخرت کے راستے سے دنیا بھی اجڑ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اپنائیں گے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی بنائیں گے، آپس میں محبت والی، دلوں میں اطمینان اور چین سکون والی، دعاؤں کی قبولیت والی، مقدر کی روزی حلال برکت والی، آسانی کے ساتھ ملنے والی، اور جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے تو اللہ سے کہہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے کام بنا دے۔ ایسی پاکیزہ زندگی اللہ جو بنائیں گے وہ پورے دین کے راستے سے اور حقیقی دین کے راستے سے بنائیں گے۔ مرنے بعد کی جنت کی شکل میں اور اپنی رضا کی شکل میں جو بڑی کامیابی دیں گے، جس کے بعد کبھی ناکامی ہوگی، وہ بھی صرف دین ہی کے راستے سے دیں گے۔ اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جو ہماری اطاعت سے اور ہمارے ذکر سے اور ہمارے احکامات سے منہ موڑ کر زندگی گزاریں گے، فرمایا ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی زیادہ وسائل کے کیوں مالک نہ ہو، لیکن زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ جینے کے بجائے مرنے کو پسند کریں گے اور یہ خودکشیاں کریں گے، یہ دنیا کی زندگی کو تنگ بنائیں گے، اور قیامت کے دن فرمایا اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں تو بینا تھا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس میں ہماری نشانیاں آئی، ہمارے احکامات آئے، تم نے ان کو بھلا دیا، آج کے دن تم کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اسی لیے جو جہنم سے یہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو۔ اس لیے میرے دوستو، بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے اور پوری امت کو اور امت کے راستے سے انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے دنیا اور آخرت کے بنانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین اسلام کا ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا، مشکل نہیں عطا فرمایا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس رحم کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے،
اسی لیے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. اور یوں فرمایا دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی اور وسعت رکھی اس میں. اس لیے اللہ نے دین آسان عطا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کو لے کر آئے ہیں وہ یوں فرماتے ہیں الدین یسر، کہ دین بہت آسان ہے. آپ آسان دین لے کر آئے، اللہ نے آسان دین امت کو اور انسانیت کو عطا فرمایا. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ نے طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے. کوئی بھی حکم کسی آدمی کی طرف آ رہا ہے تو اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے بس میں ہے، اس کے لیے اللہ اس کو حکم دیتے ہیں. اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم اس کو نہیں دیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ سب پر فرض فرمایا، لیکن زکوٰۃ اور حج سب پر نہیں فرض فرمایا. اس لیے کہ سب زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سب حج نہیں کر سکتے، تو ان پر حج زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا. اور نماز روزے میں بھی اللہ نے یہ آسانی فرما دیا کہ اگر آپ بیمار ہیں، وضو نہیں کر سکتے، یہ تیمم کر لیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لیں. آپ سفر میں ہیں، 17 رکعت عشاء کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں، 2 رکعت فرض پڑھ لیں، ہم 17 رکعت کا آپ کو ثواب دیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی جوانی میں عبادت کرتا ہے اور جوانی میں جو محنت مجاہدہ کرتا ہے، بڑھاپے میں نہ کرنے کے باوجود بھی اس کی اس کھاتے میں جوانی کی عبادت لکھی جائے گی. ایک آدمی تندرستی میں جو کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، بیمار ہو گیا تو بیماری میں نہ کرنے کے باوجود بھی تندرستی کی عبادت، مجاہدہ اور محنت لکھی جائے گی. ایک آدمی مقام پر رہتے ہوئے جو اعمال کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کام کرتا ہے، سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی مقام کی عبادت سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کیا لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ بات سمجھنی ہے اور پوری امت کو سمجھانی ہے کہ اللہ نے آسان دیا ہے. جس طرح اونٹوں کے زمانے میں یہ دین آسان تھا، ایسا ہی راکٹ کے زمانے میں بھی دین اتنا ہی آسان ہے. اب میرے محترم دوستو یہ 2 باتیں سمجھنے کے بعد ہم کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر ہم دنیا میں چلیں پھریں اور دیہاتوں میں اور شہروں میں جائیں تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اکثریت امت کی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں آسان دین چھوٹا ہوا ہے. آپ دیکھیں دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹا ہوا. لوگ سارے کھیتی کر رہے ہیں، سارے تجارت کر رہے ہیں، سارے ڈاکٹری انجینئرنگ کر رہے ہیں، سارے سائنس پڑھا رہے ہیں. دنیا کے سارے کام حسن خوبی کے ساتھ ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز امت میں سے چھوٹی ہوئی ہے تو دین چھوٹا ہوا ہے. یہاں تک کہ دین کے چھوٹنے کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہنے کو 70-80 مسلمانوں کے ملک کہہ دو کہ اتنے سارے ملک ہیں، لیکن کوئی ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے کہ جس ملک میں 100% مسلمان مرد اور عورتیں اور جوان اور بچے اپنے دین پر پورے چل رہے ہو. ایسا ملک بتانا مشکل ہو گیا ہمارے لیے. ملک کو آپ چھوڑے، کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے، صوبے سے نیچے کوئی گاؤں نہیں بتلا سکتے جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں ہو اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہو اور پورے دین پر چل رہے ہو. ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آسان دین امت میں مشکل کیوں ہوا اور چھوٹا کیوں. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کا علاج بھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر بیماری سمجھ میں آ جائے تو علاج سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلے تشخیص ہوتی ہے، پھر تجویز ہوتی ہے. پہلے بیماری معلوم کی جاتی ہے، اس کے بعد علاج طے کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا اور یہ دوبارہ امت میں زندہ ہونے کی کیا راہ ہے، کیا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور امت کو یہ بات سجا دے. اب میرے دوستو اگر آپ غور کریں گے تو یہ آسان دین امت میں چھوٹنے کی 2 وجہیں ہیں. ایک یقین کی خرابی ہے اور ایک ماحول کی خرابی ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا. آدمی جو چلتا ہے وہ اپنے یقین کی طاقت سے دین پر چلتا ہے. تو پہلی بیماری ہماری اور امت کی یہ ہے کہ ایمان اور یقین کے اندر میں کمزوری آئی، جس کی وجہ سے دین آسان تھا وہ مشکل ہو گیا.
دوسری وجہ میرے دوستو ماحول کی خرابی ہے کہ گھر سے لے کر عالم کا ماحول دین کے لیے معاون بننے کے بجائے دنیا کے لیے معاون ہے اور بے دینی کے لیے معاون ہے. اور ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی، گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی، بادشاہ کو بھی لگے گی، فقیر کو بھی لگے گی، امام صاحب کو بھی لگے گی، مقتدی کو بھی لگے گی. تو جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. اگر ماحول میں اچھائیاں کثرت سے ہو، عام ہو، تو اچھائیوں کی طرف طبیعتیں چلے گی، اور اگر ماحول میں برائی عام ہو جائے تو طبیعتیں برائی پر چلے گی. اس لیے ایک حصی مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے بیپاری کے یہاں بیاہا. تو دلہن اپنے سسرال میں جا کر اپنی ساس سے یوں کہتی ہے کہ اماں جان تمہاری محل میں تو اور تمہارے فضا میں تو میں 5 دن بھی نہیں جی سکوں گی، مر جاؤں گی، اتنی بدبو ہے تمہارے ماحول میں. تو اس کی ساس نے یہ کہا کہ بیٹا تھوڑی صبر کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہفتہ 10 دن ہو گیا تو لڑکی کہنے لگی اماں جان آپ نے میری بزرگی اور کرامت دیکھی؟ جب تمہارے ماحول میں آئی تھی تو کتنی گندی تھی اور کتنی بری فضا تھی اور بدبو تھی، اور میرے آنے کی وجہ سے وہ ساری بدبو ختم ہو گئی. تو اس کی ساس نے یہ کہا کہ بدبو نہیں ختم ہوئی، تیرے سونگنے کی طاقت ختم ہو گئی. یہ ماحول کا اثر ہے حصی، کہ جب ماحول برا ہوتا ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں، اور اچھے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہماری نسلوں کے لیے آسان ہو جائے اور ہمارے عورتوں اور بچوں کے لیے آسان ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. ایک تو یقین بننا چاہیے ہر فرد امت کا، اور دوسرا گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. اب یقین کے بننے کے کیا معنی ہے؟ یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ 2 لائن کا یقین بننا چاہیے. ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے. اللہ پالنے والے بڑے، حفاظت کرنے والے بڑے، مارنے والے بڑے، زندگی دینے والے بڑے، پکڑنے والے بڑے، معاف کرنے والے بڑے. اور اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اتنے کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے اور سارے سمندر روشنائی بن جائے اور سارے اولین اور آخرین اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرے تو یہ درخت کی قلمیں ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے. تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کی بڑائی کا یقین دل میں آئے کہ اللہ ہی سے زندگی بنے گی، اللہ کے علاوہ زندگی بنانے والا کوئی بھی نہیں. یہ پہلا یقین کی بات ہے. دوسرا یقین میرے دوستو یہ بنے کہ اللہ کے یہاں زندگی بنانے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے اور ایمان اتارا ہے. 2 بنیادیں، ایمان اور علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے. بارش آتی رہے تو ساری مخلوق زندہ رہے، اور بارش کا آنا بند ہو جائے تو ساری مخلوقات مر جائے. ایسا ہی سارے انسانوں کی ایمانی اور دینی حیات کا راستہ ایمان اور علم ہے. ایمان میں سب سے پہلا یقین اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے وعدے اور وعید کا دنیا میں علم اتارا ہے کہ عمل اچھا کریں گے تو اس کا کیا نفع ہوگا، عمل چھوڑ دیں گے اچھے عمل کو تو اس کا کیا نقصان ہوگا، برے عمل سے بچنے کا کیا نفع ہے اور نہ بچنے کا کیا نقصان ہے. اس کو وعدہ اور وعید کا علم کہتے ہیں، اس کو فضائل کا علم کہتے ہیں، اور اس کو وعدے اور وعید کا اور ترغیب اور ترہیب کا علم کہتے ہیں، اور اس کو بشارت اور انذار کا علم کہتے ہیں. اللہ نے سارے نبیوں کو دنیا میں بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا کہ اچھے عمل کرنے پر بشارتیں سناتے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. صدقہ کرو گے تو مال بڑھے گا، اور سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مال مٹ جائے گا. یہ وعید ہے، یہ وعدہ ہے. ایسا ہی پورا قرآن اور حدیث وعدے اور وعید کے علم سے بھرا ہوا ہے. ہر عمل کے کرنے کا نفع ہے، اس عمل کے چھوڑنے کا نقصان ہے. ہر بری بات سے بچنے کا نفع ہے، نہ بچنے کا نقصان ہے. اس کو وعدے اور وعید کا علم کہتے ہیں. آج حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، لیکن اس کا یقین کمزور ہونے کی وجہ سے حلال اور حرام کی رعایت زندگیوں میں کم ہو گئی، بلکہ بعض جگہ پر ختم ہو گئی. سب کو معلوم ہے کہ صدقے سے مال بڑھے گا، سود سے مال مٹے گا، لیکن صدقہ کم ہو گیا، سود میں مال ہاتھ زیادہ پڑ گئے.
سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، یہ معلوم ہے، لیکن سچ کم ہو رہا ہے اور جھوٹ لوگوں کے اندر میں بڑھ رہا ہے۔ اب میرے دوستو، اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے، اور دوسرا اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے۔ یہ دو لائن کا یقین بننا چاہیے۔ اندر کی طاقت، کوئی بھی مشین جو چلتا ہے وہ اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے، ایسے آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ ایمان اور یقین کی طاقت سے آدمی دین پر چلے گا۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو دوسری بات یہ ہو کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول پاکیزہ بنے، جو بے دینی میں معاون کی بجائے دینداری میں معاون بنے۔ تو دینداری کے لیے معاون ماحول کب بنے گا؟ جب ماحول میں دو چیزیں زندہ ہو جائے گی تو ماحول مناسب اور اچھا بن جائے گا۔ تو کیا دو چیزیں پیدا ہونی چاہیے ماحول میں؟ ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا دنیا میں اللہ کے بندے بن کر کے جیو اور بھائی بھائی بن کر کے جیو۔ یہ دو چیزیں ماحول میں زندہ ہو جائے تو گھر سے لے کر عالم کا ماحول پاکیزہ بن جائے گا، ہر ایک کے لیے دین پر چلنے کے لیے معاون بن جائے گا، اور مخالفت کی فضا دنیا سے کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، امت کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دین کے آنے کی راہ بنے، تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک دو لائن کا یقین بننا چاہیے، اور ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہونی چاہیے، اور ایک آپس میں بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں زندہ ہو جاتی ہے تو دین آسانی نہیں ہوگا، بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دین پر چلنے میں جو لذت ہے دنیا کے بڑے بڑے راحت کے نقشوں میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو، اللہ والوں کو رات کو جاگنے میں اور اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہونے میں اور مناجات میں آنسو بہانے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ اس لیے دین کے آسان اور لذیذ ہونے کا راستہ یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یقین بننا چاہیے دو لائن کا، اور ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے۔ ایک اللہ کی بندگی زندہ ہونی چاہیے، آپس میں بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے۔ کہ وہ بات یاد رکھے گی، یاد رہے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ اب میرے دوستو، یہ دونوں چیزیں بیک وقت میں ہر فرد امت میں زندہ ہو جائے، اور بیک وقت میں ماحول میں یہ چیزیں زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل دین اور کامل شریعت لے کر کے بھیجا۔ آپ کا دین کامل اور مکمل ہے، اور ہر فرد امت میں اس کامل دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور بیک وقت میں وہ کامل دین اپنی حقیقت کے ساتھ ماحول میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اللہ نے اعمال نبوت دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ کہ ان اعمال نبوت کی مشغولی کی وجہ سے یقین پھیلے گا بھی اور دین پھیلے گا بھی، اور بیک وقت میں مجمع بھی بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن اعمال نبوت کے ساتھ بھیجا، اس میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ کا ہے، کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر جا کر ہر ایک کو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی سمجھانا، اللہ کی بڑائی کو سمجھ کر کے جینے کا کیا نفع ہے یہ سمجھانا، ہر ایک کو یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے، یہ دوسری بات سمجھانا۔ تیسری بات یہ سمجھانا کہ جب اتنے بڑے اللہ کو حکم پورا کرنے کے راستے سے اور نافرمانی سے بچنے کے راستے سے ساتھ لے لیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے، اور آخرت کے راستے سے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ لوگوں میں چل پھر کر کے آپ لوگوں کو یہ بنیادیں سمجھائیں۔ دوسرا عمل آپ کو جو دیا گیا وہ علم دیا گیا، تعلیم کا، کہ جو آپ کی بات کو قبول کرے ان کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے ان کو ایمانیات سمجھاؤ، اللہ کی شانیں ان کو سمجھاؤ، آخرت سمجھاؤ، آخرت کی نعمتیں سمجھاؤ، آخرت کے عذابات سمجھاؤ، پہلے نبیوں کے واقعات سناؤ کہ اللہ کی مدد سے کیسے پار لگے اور ان کے نہ ماننے والے اللہ کی پکڑ کی وجہ سے کیسے غارت ہوئے۔ اس لائن کا قرآن مکہ مکرمہ میں اتر رہا تھا تاکہ ہر ایک کا اندر کا یقین بنے، حکم پر چلنے کی طاقت پیدا ہو۔
اس لیے آپ کو دوسری بنیاد تعلیم کی دی گئی اور اس کے لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور جیسے جیسے استعداد پیدا ہوتی گئی ایسے قرآن اترتا گیا، اور جیسے جیسے استعداد پیدا ہوتی گئی اللہ کے احکامات آتے گئے، اور 23 سال میں استعداد مکمل ہوئی، 23 سال میں قرآن کا اترنا مکمل ہوا، اور 23 سال میں قرآن پر عمل بھی مکمل ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو دوسری بنیاد آپ کو دی گئی وہ تعلیم کی دی گئی، تیسری بنیاد ذکر اور عبادت کی دی گئی کہ جو تعلیم میں بیٹھ کر سنا سمجھا ہے اس کو اپنے عمل میں لایا جائے۔ عبادت کے لائن کا علم لیا ہے تو عبادت زندگی میں آئے، اخلاق کے لائن کا علم لیا ہے تو اخلاق زندگی میں آئے۔ جو بھی علم لیا ہے اس پر عمل کا نام ذکر ہے اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا کل مطیع ذاکر، فرمایا ہر بات ماننے والا آدمی ذاکر ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور اپنی نگاہوں کو حفاظت کے ساتھ لے کر چل رہا ہے تو یہ ذاکر ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور غلط دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ناپ تول میں صحیح کر رہا ہے تو یہ آدمی ذاکر ہے۔ اور ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن نوکر کو کہا ہے کہ بھئی 100 گرام کے بجائے 900 گرام دینا یا 90 گرام دینا، تو یہ آدمی جو ہے وہ ذاکر نہیں ہے، یہ غافل ہے۔ اس لیے ذکر کی حقیقت جو ہے ہر وقت میں اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کا نام ذکر ہے، اسی کا نام اطاعت ہے۔ اس لیے آپ کو ذکر اور عبادت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا۔ تیسری بنیاد آپ کو اخلاق کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کو جو ان بنیادوں پر آپ اٹھائیں گے، کچھ لے کر نہیں کریں گے، اپنا لگا کر کریں گے۔ لوگوں کی خدمت لے کر نہیں کریں گے، لوگوں کی خدمت کر کے ہی آپ کریں گے۔ اس لیے یہ اعمال نبوت ہے، یہ اعمال تربیت ہے، یہ اعمال ہدایت ہے۔ ان اعمال میں لگنے کی برکت سے 2 لائن کا نفع ہوگا، بیک وقت میں آدمی بھی بنے گا، بیک وقت میں ماحول بھی بنے گا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی دعوت پر ایمان میں آیا، آپ نے ان سب کو ان اعمال سے گزارا کہ ہر آدمی داعی بن کر